ہائے اصغر میرے اصغر، ہائے اصغر میرے اصغر۔ جناب علی اصغر کے مصائب میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو بچہ سمجھتے ہیں، جبکہ عالم انوار میں بچہ اور بڑا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے تھے، ان کا نور مقدس اس دنیا میں 6 مہینے رہا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی آج سے 2000 تقریباً 216 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی قبر آج بھی قم میں حضرت معصومہ کے حرم کے بالکل سامنے ہے۔ آج بھی وہاں پر بڑی تعداد میں جس کو حاجت ہوتی ہے ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ مرجع جب اپنے زمانے میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ درس سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا کہ بعض دفعہ کیوں آپ تاکید کر فرماتے ہیں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں انتہائی شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں توسل کرتا ہوں روح مقدس حضرت علی اصغر سے۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بعد میں بیان کروں، ایک واقعہ اور بیان کر کے کہ جس کے بعد ہمارا تعلق اہل بیت سے اور خصوصاً اس 6 ماہ سے بھی مضبوط ہو اور ہم توسل کریں جہاں چہاردہ معصومین سے، جہاں جناب عباس سے، تو وہاں جناب علی اصغر کو فراموش نہ کریں۔ ایک کتاب ہے حضرت آیت اللہ محسن خرازی کی جو معجزات پہ انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے آیت اللہ احمدی میانجی سے۔ وہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا مرزا ید اللہ۔ مرزا ید اللہ کا بچہ تھا جس کو دورے پڑتے تھے۔ ایک دن اس بچے کے ماموں نے کہا، گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، جسم نجس ہو جاتا تھا، جسم سے نجاست خارج ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے ماموں نے کہا کہ میرے دل میں آیا ہے کہ جناب علی اصغر کو عریضہ لکھوں، خط لکھوں، اپنے نام سے نہیں، اس بچے کے نام سے۔ بچہ 4 سال کا ہے، بچہ 4 سال کا ہے۔ یہ بات سب کو پسند آئی، مرزا ید اللہ کو بھی پسند آئی۔ خط لکھا گیا، آپ جانتے ہیں کس عنوان سے؟ السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ یا علی اصغر، میں 4 سال کا بچہ ہوں، شدید بیمار ہوں، علاج کراتا ہوں، نتیجہ نہیں نکلتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا اور بہن کا، کہ مجھے شفاعت عطا فرمائے، مجھے شفاعت عطا فرمائے۔ اب یہ عریضہ لکھا گیا، بعد میں اس بچے کی انگلی پھرا کر اس پر اس کا نام لکھ کے سائن کیا گیا اور انک لگا کے اس کی انگلی کا انگوٹھے کا نشان لگایا گیا۔ بعد میں مرزا ید اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس کو رکھوں کہاں، تو دل میں آیا کہ کوئی کربلا جا رہا ہو تو وہاں بھجوا دوں۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، پتا چلا کہ 5-6 لوگ ہیں کربلا جا رہے ہیں۔ ایک سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ یہ امام حسین کی زری میں ڈال دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی اصغر کا جسم اطہر کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں نہیں ہے، امام حسین کے سینے کے ساتھ دفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ یہ لوگ زیارت پہ چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن خواب میں یہ مرزا ید اللہ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں۔ کون؟ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم امام رضا پہ کیسے چلے گئے۔ مرزا ید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی اصغر کو دے دیا ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی اصغر کو دے دیا ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں میں نے تمہارا خط اپنے چچا، میں نے تمہارا خط اپنے چچا۔ امام رضا فرما رہے ہیں 6 مہینے کے بچے کے لیے، وہ بچے نہیں ہیں، میں نے تمہارا خط اپنے چچا جناب علی اصغر کو دے دیا۔ ان کی گھبرا کے آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ بیٹے پر کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہوش آیا، 3-4 دن میں احساس ہوا کہ یہ تو پورا صحیح ہو چکا ہے۔
3-4 दिन में क्यों एहसास हुआ? सही तो हो चुके थे, क्योंकि ये गिर जाता था बच्चा, बेहोश हो जाता था बच्चा। अब ये परेशान कि मामला क्या है, जनाब इमाम रजा अलैहिस्सलाम यहाँ कहाँ आ गए बीच में? खत तो मैंने भिजवाया था जरिए मुकद्दस इमाम हुसैन में। एक वक्त आया कि काफी अरसे के बाद, समझे महीने 1.5 महीने के बाद, वो ज़ाहिर मिला। उसने कहा, इन्होंने कहा कि बच्चे को मेरे शिफा हो गई। तो वो कहता है कि हाँ, और उसके बाद उसने बताया कि मामला ये हुआ कि हमने जाने का इरादा किया, 1-1 2-2 करके मेरे दोस्तों को मुश्किलात हुई और वो जाने का इरादा उनका बदल गया। मैं तन्हा रह गया। मैंने सोचा कि करबला नहीं जा सकता तो मशहद चला जाऊं। जब मैं मशहद गया तो मैंने सोचा अगर जरिए इमाम हुसैन में ही अरीजा ना डालूं तो इमाम रजा ही में डाल दूं। यहाँ इन्होंने अरीजा डाला इमाम की बारगाह अक़दस में। वहां उन्होंने ख्वाब में देखा, इमाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा खत अपने चचा जनाब अली असगर को दे दिया है। अहले बैत के घर के बच्चे भी बाबुल हवाइज हैं। शर्त यह है कि फ़कत दिल साफ हो, उनसे राबता हो और अल्लाह पे तवक्कुल हो और उनकी मसलहत पे यकीन हो कि अगर तवस्सुल का नतीजा निकला तो मसलहत है, ना निकला तो भी मसलहत है। अजरुकुम अल्लाह। अब शागिर्दों ने जब सवाल किया मिर्ज़ा कुम्मी से कि आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि आप मसाइब पढ़वाते हैं जनाब अली असगर के, फिर आपने फरमाया कि इस वजह से पढ़वाते हैं कि जब बहुत ज्यादा मसाइब में घिर जाता हूं तो जनाब अली असगर से तवस्सुल करता हूं। अब मैं सवाल हम आपसे ये करते हैं कि करबला के इतने शोहदा हैं, आप जनाब अली असगर ही से तवस्सुल क्यों फरमाते हैं? तो जनाब मिर्जा कुम्मी ने फरमाया, याद रखो शोहदाए करबला में जनाब अली असगर में एक ऐसी सिफत है जो किसी में नहीं। जब किसी में नहीं तो मुराद यह है कि ना इमाम हुसैन में ना हजरत अब्बास में। अब शागिर्दों ने घबरा के सवाल किया कि कौन सी सिफत है कि जो इमाम हुसैन में भी नहीं? वो फरमाते हैं, देखो करबला के हर शहीद ने अपना कुछ ना कुछ दिफा तो किया, अपना कुछ ना कुछ दिफा तो किया। ये अली असगर है कि जो अपना दिफा भी न कर सका, हरकत की भी ताकत नहीं थी, बस मसाइब खत्म हो गए।